لائف آفٹر ڈیتھ. مختلف مذاہب میں ڈفرینٹ ریلیجنس میں کیا بلیف ہے؟ مسلمان، ہندو، جیوز کیا مانتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ہندو ریلیجن کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں تو وہ تو دوسرے جنم، وہ تو 7 جنموں کی بات کرتے ہیں کہ ایک انسان جب ایک بار مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ 7 بار دوبارہ زندہ ہوگا، وہ دوبارہ جنم لے کے اس دنیا میں آئے گا اور کسی نئے نام سے، کسی نئی شخصیت کے حوالے سے آئے گا. اچھا، ایک میں نے اس میں ان کا ایک ریچول بھی میں نے پڑھا. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی خاص ایک طبقہ کرتا ہے کہ جب وہ مردے کو جلا کے جو راکھ ہے وہ لا کے پہلے ایک بند کمرے میں وہ اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس پہ کوئی انسانی نشان، بقول ان کے کوئی اگر ہاتھ کا پنجہ بنا ہو، ہاتھ کا نشان ہو انسانی ہاتھ کا، تو وہ اگلے جنم میں انسان بنے گا. اور اگر کسی جانور کے پنجے کا نشان ہو، کہ بلی کا، کسی اور چیز کا، تو وہ اگلے جنم میں جانور بن کے آئے گا. اور اچھا، ان کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ جس جنم میں جس طرح کے کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کوئی اچھے مطلب انسان بنیں گے، کوئی اچھی صورت میں، کوئی اچھے عہدے پہ، اچھے روپ میں آئیں گے. اچھے روپ میں آئیں گے. اور اگر آپ نے بری زندگی گزاری ہے، گناہوں والی زندگی گزاری ہے، تو آپ جانور بھی بن سکتے ہیں، کوئی پنچھی بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بری چیز بن کے یا برے ہی روپ میں آئیں گے. ہندوؤں میں تو یہ کانسیپٹ ہے. جہاں تک یہودیت کی بات ہے، اور یہودی جو ہیں وہ بھی اب دوبارہ زندگی پر بلیو کرتے ہیں. اچھا، جو کیونکہ ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری وہ ایک الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، ان میں پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. اور یہ کتابیں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی گئیں، توریت ہو گئی، انجیل ہو گئی. پھر انہوں نے جو اپنے عقیدے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے اپنے عقیدے بھی شامل کرنے شروع کر دیے. ود دا پیسج آف ٹائم ان کا یہ خیال ہے کہ انسان دوبارہ بھی آئے گا، نئے جسم میں آئے گا. اور اس کے بعد ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بھی ان کو آخری میں آپ کو دجال جو ہمارا ولن ہے، ان کا ہیرو ہے، وہ آئے گا اور پھر سارے معاملات جنگ کی طرف جائیں گے. یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے. اس میں مسلمانوں کا کانسیپٹ سب سے واضح اور جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح طور پہ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں پوری ڈیٹیلز درج ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھل کر اس چیز کو بتایا کہ جو انسان آیا ہے دنیا میں، موت برحق ہے، اس نے واپس جانا ہے. اس کے بعد جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ روز حشر تک عالم برزخ میں رہتی ہے. اچھا، برزخ قبر کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسی جگہ جو آسمانوں پہ بھی ہے جہاں ساری روحوں کو رکھا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں نیک اور بد روح کا جو ڈفرینس ہے، ایک برا آدمی جس نے ساری زندگی برائی کی، اس کا ٹھکانہ، اور ایک نیک انسان جس نے نیکی کی، اچھی زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری، اس کا ٹھکانہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. جو نیک روح ہے جب وہ مرنے لگتے ہیں تو ان کو جو فرشتے لینے آتے ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت، دیدہ زیب اور ایسے حسین ہوتے ہیں کہ روح ان کو، جو مرنے والا ہے، وہ ان کو دیکھ کر ہی شاداب خوش ہو جاتا ہے. اس کو موت کی وہ مایوسی اور وہ دکھ نہیں ہوتا. وہ اتنے حسین چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو لینے آتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ایک سمجھے ایک مخمل کے لباس میں اس کو لپیٹ کر اللہ کے حضور لے کے حاضر کرتے ہیں پہلے تو. اور اسی طرح جو بری روح ہے، برا انسان ہے، اس کو لینے آنے والے فرشتوں کی صورت اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ اس کی روح جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے. وہ کبھی اوپر سے کھینچتے، کبھی وہ حلق سے پیٹ میں جاتی ہے، مطلب باڈی کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح میں اس سے بچ سکوں، میں اپنے یہ وقت ٹال سکوں. لیکن موت برحق ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہاں پہ آپ نے نا روح کی بات کی ہے، تو روح سے ریلیٹڈ بھی ڈفرینٹ بلیفس ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس میں. جیسے کہ ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ اگر سوسائڈ کریں تو 90 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے اور مکتی نہیں ملتی روح کو. ایک مکتی کا کانسیپٹ ہے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے
40 دن تک روح جو ہے وہ واپس لوٹ کر آتی ہے یا جمعرات کو آتی ہے. اس کے بارے میں کیا کلیئرٹی ہے؟ ایک تو روحوں کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ہے نا اتنی ایگزیکٹ نالج کسی کو بھی نہیں ہے. مطلب ہمارے مذہب میں ایک چیز بالکل کھل کے بتائی گئی کہ روح اللہ کے پاس ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتی ہے نہ کہیں آ سکتی ہے. ہاں جب ایک آپ قبر پہ جاتے ہیں کسی کی تو روح کیونکہ اپنے قبر کے کنیکشن میں ہے اس کو پتہ چلتا ہے کون آیا, اور جس کو اللہ سنانا چاہے اس کو آپ جب اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتا ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ سلام علیہ کیا وسلم. جا کے اہل قبرستان کو, تو ان کے سلام کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کو آگے سے جواب بھی آتا ہے اور وہ سلام کو سنتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات تو ایک ہے کہ قبر ایک روح کا ایک تعلق قبر سے قائم رہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ روح اللہ کے حکم سے جب تک وہ انتقال کے کچھ دن وہ روح اپنے ارد گرد ہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, سمجھ رہی ہوتی ہے سسٹم کو. جب اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب تو یہاں پرواز کر جا, یہاں پہ بڑی جگہ ہے کہ کہیں بہت نیک لوگ سبز پرندوں کی مانند ان کی روح کو سبز پرندوں کی شیپ دے دی جاتی ہے, اور جو ذرا گناہ گار سے لوگ ہوتے ہیں ان کو وائٹ پرندوں کی, اور جو غیر مسلم اور جو بہت ہی بدکار اور خوفناک شیطانی عمل کرتے ہیں انہیں کالے پرندے کی صورت دے دی جاتی ہے. اچھا, لیکن ہندو مذہب میں یہ بات بہت زیادہ وہ ان کا بلیف بھی ہے کہ کوئی ایسی موت جو ان نیچرل ہو اور اس انسان کی وہ خواہش وہ چیزیں پوری نہ ہوئی ہوں تو وہ بھٹکتی ہے جب تک اس کو اپنی منزل نہیں مل جاتی, جب تک وہ اپنا انتقام نہیں لے لیتی. تو اس صورت میں ایسے کئی واقعات بھی ملتے ہیں. اچھا, اب ایک بات میں جو ذکر پہلے بھی کر چکی ہوں کہ ایسے کئی واقعات بھی ہوئے ہیں جو لوگوں نے دیکھے سنے, تو پھر ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات بھی یہ صحیح ہے تو پھر اللہ نہ کرے ہمارا دین کامل ہے, کتاب کامل ہے, تو یہ تکرار کیسی ہے یہ دو تھاٹس کی. یہ ایسی یہاں کوئی الگ سسٹم ہے کہ ہندو روحوں کو اجازت مل جاتی ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں, وہ جو چاہیں کسی کو دکھانے کے لیے, کوئی سبق کے لیے, کسی چیز کو. لیکن میں زیادہ تر میرا جو اس بات پہ یہ بلیو یہ ہے اور نظر بھی آتا ہے اور تحقیقات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا جو آپ کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو وہ لوگ نظر آتے ہیں, ایک انسان کے ساتھ پیدا ہوا جن ہے نا, جن بالکل. اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ کو وہ بھٹکی ہوئی جس کی وہ نظر بھی آتی ہے, اکثر کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہ بھٹکی روحوں کو وہ پیغام رسانی کرتی ہیں, تو وہ قرین بھی بہت موسٹ پروبیبلی وہ قرین ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنا مطلب ان کے کانسیپٹس پہ یقین دلانے کے لیے وہ رول پلے کرتا ہے, یا وہ انسان جو کیونکہ وہ اس انسان کا حصہ ہوتا ہے, اس جیسے ہی ہوتا ہے, اس جیسی حرکات و سکنات اسی کے حلیے کا ہوتا ہے, تو وہ اپنی اگر اس موت سے وہ ناپسند اس کو جو پسند نہیں ہے وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یہ طریقہ قرین ایک صورت اختیار کر سکتا ہے روح کی, لیکن وہ روح نہیں ہوتی. روح کا فیصلہ مکمل طور پہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی روح سے کوئی کام بھی لے سکتے ہیں, کوئی چیز ایسا راز منظر عام پہ لانا ہے تو اللہ اس انسان کی روح کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. میں چاہوں کہ میں مر جاؤں اور میری روح آ کے یہ کر لے تو یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے, یا میں کسی روح کو بلا لوں اور اس سے کچھ کام کرا لوں, تو دس از ناٹ پاسبل ہیومنلی کہ وہ کسی روح کو بلا سکتے ہیں. وہ اس کے ہم ذات کو قرین کو تو بلا سکتے ہیں پر روح کو نہیں بلا سکتے. روح کا اختیار ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.